نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم إنا اسألک الجنت الفردوس آمین اللہم آمین یا ارحم الراحمین۔ ایک دفعہ پھر دوبارہ صبغۃ اللہ ٹیم کو اور صبغۃ اللہ ٹیم سے جڑی تمام بہنوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو پھر ایک موقع دیا ہے دین اسلام کو سمجھنے کے لیے اور اس کو اپنی لائف پر اپلائی کرنے کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے بے پناہ محبت کر لیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے اور آپ کی جتنی بھی نسلیں ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو اپنے دین کے لیے خالص کر لیں اور چن لیں، آمین اللہم آمین یا ارحم الراحمین۔ پیاری بہنوں، چلیں واپس آئیے بائیکاٹ میوزک۔ تھوڑا گیپ ہو گیا تھا بیچ میں، لیکن ہم ایسے ہی آپ کو آگاہی دیتے رہیں گے۔ اللہ نے چاہا ان دلوں کو پلٹتے ہوئے دیر نہیں لگتی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے برابر میں مومن کا دل ہوتا ہے، جہاں چاہے پلٹ دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آج دعا ہے کہ یا اللہ ہم سب بہنوں کے دلوں کو اپنے دین کی طرف پلٹ دے اور کبھی یہاں سے ہٹنے کی ہم سوچ بھی نہ سکیں، آمین اللہم آمین یا ارحم الراحمین۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ تمام بہنوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوبارہ ویلکم کرتے ہیں بائیکاٹ میوزک پارٹ 4 اور اس کا ہے پارٹ 2۔ جیسا کہ ہم بات کر رہے تھے کہ شیطان میوزک کے ذریعے انسان کو کیسے بہکاتا ہے۔ ہمیں اپنے سروے کے دوران ایسے بے شمار گانے ملے جن کے الفاظ انتہائی نامناسب۔ ان میں سے چند ایک آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں، استغفر اللہ۔ آپ بھی ذرا دل اور دماغ کو حاضر رکھ کے سنیے گا۔ نمبر 1، تمہارے سوا کچھ نہ چاہت کریں گے، جب تک جئیں گے محبت کریں گے، سزا رب جو دے گا منظور ہوگی، بس اب تو تمہاری عبادت کریں گے، استغفر اللہ۔ ذرا سیکنڈ پر آئیے۔ بے چینیاں سمیٹ کے سارے جہان کی، جب کچھ نہ بنا سکا تو میرا دل بنا دیا، استغفر اللہ۔ نمبر 3، حسینوں کو آتے ہیں کیا کیا بہانے، خدا بھی نہ جانے تو ہم کیسے جانیں، انا للہ۔ نمبر 4، خدا بھی جب آسماں سے زمین پر دیکھتا ہوگا، میرے محبوب کو کس نے بنایا سوچتا ہوگا، انا للہ۔ نمبر 5، میں پیار کا پجاری، مجھے پیار چاہیے، رب جیسا سندر مجھے یار چاہیے، استغفر اللہ۔ نمبر 6، یارا تیری یاری کو میں نے خدا مانا، استغفر اللہ۔ نمبر 7، تجھ میں رب دکھتا ہے یارا، میں کیا کروں۔ نمبر 8، روٹھے تو خدا بھی روٹھے یاروں، روٹھے نہ۔ یہ کچھ اس طرح ہے کہ روٹھے تو خدا بھی روٹھے یار روٹھے نہ، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہم اللہ کو نہیں مناتے، ہم شیطان کو تھپکی نہیں دیتے۔ ہم جب اللہ کی طرف سے ہمیں کوئی آتا ہے میسنجر تو ہم اس کو ذرا نیند کی لوری سنا کر ٹھنڈا کرتے ہیں اور اس کو ذرا بائے بائے کرتے ہیں، اور شیطان کی طرف سے جب کوئی میسج آتا ہے تو اس کو ہم بہت آنکھیں کھول کے ویلکم کرتے ہیں۔ صحیح ہے، اس جملے میں صحیح کہا گیا ہے، اور یہ الفاظ نام نہاد مسلمانوں کے منہ سے نکلے ہوئے ہیں۔ نمبر 9 پر آتے ہیں، جنتیں سجائی میں نے تیرے لیے، چھوڑ دی خدائی میں نے تیرے لیے، اللہ اکبر۔ نمبر 10، مانگا جو میرا ہے جانا، تیرا میں نے کون سا تجھ سے جنت مانگ لی، کیسا خدا ہے تو بس نام کا، جا رہا تیری اتنی سی بھی نہ چلی، استغفر اللہ۔ کچھ ایسی ورڈنگ ہے اس کی نا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کا کے کلام پڑھیں،
قرآن پڑھیں. دیکھیں اللہ نے کیا فرمایا ہے. القرآن سورہ نمبر 30 الروم آیت نمبر 29. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم بغیر علم. اس کا ترجمہ ہے مگر یہ ظالم جہالت کی بنا پر اپنی خواہشات کے پیچھے چل پڑے ہیں. القرآن سورہ نمبر 31 لقمان آیت نمبر 6. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ. اس کا ترجمہ ہے اور لوگوں میں سے ایسا بھی ہے جو بیہودہ کلام خرید کر لاتا ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکے اور جہالت کے ساتھ گمراہ کرے اور اس دعوت حق کو مذاق بنائے. ایسے لوگوں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے. استغفر اللہ. القرآن سورہ نمبر 24 النور آیت نمبر 19. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرۃ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اس کا ترجمہ ہے جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں کی جماعت میں بے حیائی پھیلے وہ دنیا اور آخرت میں دردناک سزا کے مستحق ہے. اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نیت تو ہماری صاف ہے، وہ غور کریں نیت صاف کا کیا مطلب ہے. کیا مطلب ہے؟ یہ بہت بڑا کوسچن مارک ہے. آپ بتائیے نا آپ کی نیت کیا ہے. شیطان کو اجازت ملی ہے کہ وہ آپ کو اپنی آواز کے ذریعے بہکائے تو آپ کیا کہتی ہیں؟ اللہ میں گانے سنوں گی لیکن ممکن ہی نہیں کہ میں بہک سکوں. یعنی اللہ کے سامنے آپ یہ دلیلیں دیں گی. کچھ اللہ سے ڈریں، خوف کریں. پیاری بہنوں، صبغۃ الرحیم بنت حوا، آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت الفردوس کے لیے بنایا ہے. جنت الفردوس کی بہتی ہوئی نہریں آخر کس کے لیے ہیں؟ آخر وہ جنت کس کی منتظر ہے؟ القرآن سورہ نمبر 27 نمل آیت نمبر 90. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَنْ أَتْلُوا الْقُرْآنَ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ. اس کا ترجمہ ہے اور یہ قرآن پڑھ کر سناؤ جو ہدایت اختیار کرے گا وہ اپنے ہی بھلے کے لیے اختیار کرے گا اور جو گمراہ ہو اس سے کہہ دو میں تو بس خبردار کر دینے والا ہوں. اگر آپ ہدایت پر آئیں تو اس میں آپ کا ہی فائدہ ہے اور اگر آپ گمراہی میں رہنا چاہتی ہیں سزا بھی آپ ہی کو ملے گی. کسی کا کچھ نہیں جائے گا، کسی کا کچھ نہیں بگڑے گا. خیال کریں کیوں خود کو شیطان کا دوست بنا رہے ہیں آپ لوگ. ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ آپ کے اعمال سے غافل نہیں ہے. سورہ نمبر 27 نمل آیت نمبر 93. اس کا ترجمہ ہے اور تیرا رب لوگوں کے اعمال سے بے خبر نہیں. اللہ اکبر. یہ آیت تو یقین کریں جھنجھوڑ کے رکھ دیتی ہے کہ تیرا رب لوگوں کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے. یہ جو میں اور آپ کہہ کے خود کو جان چھڑاتے نا، فلاں بھی تو کر رہا ہے، ڈھمک بھی تو کر رہا ہے، میں نے کر لیا تو کیا ہو گیا. میں نے پہلے بھی کہا تھا افسوس کہ آج کا مسلمان اپنے بچوں کو اچھا کھانا، اچھا کپڑا، اچھی تعلیم، اچھی زندگی دینے کے لیے رات دن محنت کرتا ہے اور پریشان رہتا ہے، لیکن افسوس کہ اپنے بچوں کو اچھا عقیدہ دینے کے لیے کوئی بھی کوشش اور محنت نہیں کرتا جو ہر بچے کے لیے اچھے زندگی کی بنیاد ہے. اس لیے میری بہت پیاری بہنوں، اللہ کے لیے اپنے بچوں کے عقیدے پر بچپن ہی سے بھرپور توجہ دیں. انہیں قرآن و حدیث سکھائیں. انہیں بتائیں کہ میوزک شیطان کا راستہ ہے اور قرآن اللہ کا راستہ ہے
انہیں بتائیں کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد کے راستے پر چلنا ہے، شیطان کا راستہ نہیں دینا اور نہ اس کے راستے پہ چلنا ہے۔ گانے نہیں سننے، موویز نہیں دیکھنی، انہیں قرآن پاک کی تعلیمات دیں، انہیں سمجھائیں قرآن کے ایک ایک لفظ میں خیر و برکت ہے۔ آپ اپنا کردار ایسا بنائیں کہ کوئی آپ کے سامنے میوزک نہ سن سکے، کوئی کم از کم آپ کے سامنے بے حیائی کی بات نہ کر سکے۔ آپ لوگوں کو قرآن سنائیں، قرآن پڑھ پڑھ کر انہیں سمجھائیں، اپنے گھر والوں کو اور اپنے عزیز و اقارب کو شیطان کے حملوں سے آگاہ کریں قرآن کے ذریعے۔ میری پیاری بہنوں، آپ وہ آئیڈیل ہیں صبغۃ اللہ ٹیم کی، ایک ایک مومن عورت، مومن لڑکی، مومن بچی اور جتنی نبی کی امت ہے، اللہ کرے یہ آواز کل نبی کی امت تک پہنچ جائے کہ آپ ایسی لیڈی ہیں، ایسی بچی ہیں، ایسی مومنہ ہیں کہ آپ قرآن پڑھ پڑھ کر اللہ کی آیات سے ڈرانے والی ہیں کہ دیکھو میوزک نہ سنو، یہ حرام ہے، فضول کا گناہ مت کماؤ، اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ کرے میرے اور آپ کے کردار میں اتنی مضبوطی آ جائے کہ جس زمین پر قدم رکھیں وہاں میوزک بند ہو جائے۔ اللہ کرے میرا اور آپ کا ایمان اتنا مضبوط ہو جائے کہ اللہ کے فرشتے ہماری دعاؤں پر آمین کہیں، اور یہ آمین سننے کے لیے مجھے اور آپ کو ایسا بننا پڑے گا انشاءاللہ تعالی باذن اللہ۔ صبغۃ اللہ ٹیم کو اپنی دعاؤں میں خاص یاد رکھیے گا، انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے اسی ٹاپک کے ساتھ۔ میوزک بائیکاٹ ہے اور باذن اللہ یہ نبی کی امت بائیکاٹ کر کے رہے گی۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ، واحسن الجزاء، فی امان اللہ۔